السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے HR ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور ریجن کی سابقہ وائس پریزیڈنٹ فرحت بیگم۔ آئیے جانتے ہیں لانگ مارچ کے بارے میں ان کے کیا تیاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ تیاری ہماری بھرپور ہے، اور جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ میں سابقہ ہوں، تو اس کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ریجن کے ہمارے عہدیدار تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے عہدیدار تھے، ان سب نے ہم نے کارنر میٹنگ بھی کی ہے۔ ہم نے بہت تیاریاں کی ہیں، یہ ابھی میں فرداً نہیں بتا سکتی، لیکن ہماری اپنی بہت ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے تیاری کی ہے نا، تو انشاءاللہ اس تیاری کے مطابق ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ خواتین کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے سب کو یہی سمجھایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے خان کے لیے نکلنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں نے ہمارے کسی کارکن کو یا کسی بھی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے ہم نقصان پھر پہنچائیں گے نا، ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم ملک کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اس ملک سے وابستہ ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، لیکن آپ لوگ نہیں رہیں گے۔ اچھا میم، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلی رات جس طرح گورنمنٹ نے 1100 کے لگ بھگ چھاپے مارے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، 2-3 بجے، آپ خود ایک عورت ہو، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، ان میں جو ہے نا PTI کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، پھر بھی جو ہے نا چھاپے پڑ رہے تھے۔ علامہ اقبال کے پوتے کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا یاسمین راشد، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دھرنا بھی دیا ہوا تھا حماد اظہر کے گھر پہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ رانا ثناءاللہ کو جو ہے نا یا گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اب وہ پاکستان نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ خود بھی ہے کافی لوگوں سے گاہے بگاہے آپ لوگوں کے انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں نا، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ان کی سوچ کہاں تک ہے اور کیسی سوچ ہے۔ کل کی بات ہے، فضل الرحمان یہ جو ڈیزل ہے، کتنے لوگوں کو لے کر آیا تھا، اور کیا کیا وہ بک رہا ہوتا تھا راستے میں، کیا وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا تھا۔ خان صاحب کو اس نے 2 گھنٹے کی مہلت دی، پھر 2 دن کی مہلت دی کہ اگر آپ نہ اتریں، آپ نے یہ بنی گالہ سے ہم آپ کو کھینچ کے باہر نکال دیں گے، پاکستان سے بھی آپ کو باہر پھینک دیں گے۔ تب بھی ہمارے خان نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ یہی بار بار کہتے تھے ان کے پانی کا، کھانے پینے کا ان کا بندوبست کریں، تاکہ ان لوگوں کا یہ جو لے کر آئے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ یہ جو لوگ ان سے متنفر ہوئی ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ تو اپنے لیے اور بھی دشمنی بڑھا رہے ہیں، جن کا دل نہیں بھی ہے وہ یہی کہیں گے کہ کل کی بات ہے، بلاول بھٹو کہاں سے لے کے آ رہا تھا اپنا قافلہ، کہیں پہ بھی ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا، کہیں پہ بھی ان کو تکلیف ہوئی تھی، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جیسے انٹر ہوئے ویسے واپس ہو گئے، نہ ہمیں فرق پڑا نہ اس کو فرق پڑا۔ ٹھیک تھا، آرام سے جو بھی ان کا تھا وہ ایم تھا، یا جیسی بھی وہ لوگ آئے تھے، جو ان کا ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ان کے سامنے۔ تو ان کو بھی چاہیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھوکلاہٹ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوا ہے، خان کے لیے بہت بہتر ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنی قبر خود کھودی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ابھی یہ ہمارے لیے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کھڈے میں یہ خود گریں گے۔ تیاری پوری ہے میم؟ انشاءاللہ اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمارا قافلہ شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل خان صاحب خیریت سے اللہ کرے کہ وہ پہنچے، اور ان لوگوں کو ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ یہ کبھی حکومت کا نام بھی نہ لیں، باقی تو چھوڑیں۔ مجھے یہ بتا دیں، جس طرح رانا ثناءاللہ نے آج جو ہے نا جگہ جگہ پہ کنٹینر لا کے کھڑے کیے ہیں، اور جس طرح حکومت اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، تو آپ لوگ کی تیاریوں پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ پہلے بھی چودھری نثار نے بھی یہی کچھ کیا تھا، ہماری پوری رات اس وقت یہ برہان انٹرچینج پہ ہماری گزری تھی، میں بھی اس میں شامل تھی، یہی چیز انہوں نے تب بھی کیا تھا۔
ریت بھی ڈالی تھی پوری روڈ پہ، موٹر وے پہ، اور جیسے جی ٹی روڈ ہے اور بند کی تھی، کنٹینر بھی انہوں نے لگائے تھے. ہمارے ساتھ آپ جیسے جوان تھے، ہمارے ساتھ بوڑھے تھے، میرے جیسے بھی تھے سارے. ہم نے ان کی کنٹینر بھی گرائے، ثوابی کے اس پہ بھی ہم نے پل پہ گرائے ہیں، نیچے گرائے تھے، دریا میں پھینک دیے تھے ہمارے جوانوں نے. اور انشاءاللہ جیسے وہ واردات ہماری گزری تھی بہت ہم کامیاب رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو آج کل یہ رانا سولہ جو نیا آیا ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی یہی منہ کی کھانی پڑے گی اس کو. اور یہ ایسا بے عزت ہو کہ یہاں سے ہم مطلب ان کو بگائیں گے نا، کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ہم نے کس سے پنگا لیا. اور ہمارے ارادے نیک ہیں، ہمارے خان کا بھی کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی گڑبڑ کریں. وہ کہتے ہیں میرا ملک ہے اور میں کسی طرح بھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کسی چیز کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. اور کل کو کوئی بھی کہے کہ بھئی آپ کا یہ جو قافلہ آیا تھا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا تھا، یہ کہیں پہ آگ لگی ہے یا کسی انسان کو نقصان پہنچا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ایک پودے کو بھی نقصان نہ پہنچے، باقی تو چھوڑو، بڑی بڑی نقصان تو چھوڑو. ہماری کوشش ہوگی، ہمارے خان کی کوشش ہے، ہمارے جوانوں کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے اور ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. اور ہمارا یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اور یہ لوگ یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے یہ اپنے آپ کو بس ختم کر رہے اور یہ اعلان کر دیں کہ ہم مزید نہیں رہ سکتے. اور یہ اعلان کر دیں، بلکہ خان صاحب کے مطابق جون میں اعلان کر دیں کہ ہم لوگ اگلے 3 مہینے میں ہم الیکشن کروائیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ